جی ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج میں جس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ایک سوال جو شدت سے پوچھا جاتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، کئی بار مجھ سے بھی پوچھا گیا، ویسے عام لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، تو میں اس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں اور وہ اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے خواجہ سراؤں کا جنازہ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو فالو کرنا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کی اسی گھرانے میں یا اسی مذہب میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی آخری رسومات بھی اسی مذہب کے مطابق جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن خواجہ سراؤں کا جنازہ جو ہے وہ شروع سے ہی بڑا کنٹروورشل رہا ہے، اس میں کئی سارے سوال اٹھتے رہے ہیں، یا ہم سے بھی لوگ جن کے اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں اس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں کہ میں یہ کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کر سکوں، گو کہ میں کوئی مولانی نہیں ہوں، نہ ہی کوئی فقہ کو میں نے پڑھا ہے باقاعدہ طور پر، لیکن جو میں نے یعنی کہ ہمارے جو ہجڑا کلچر میں، چونکہ میں اس کا حصہ ہوں، ہجڑا کلچر کا یا پھر خواجہ سرا کمیونٹی کا میں حصہ ہوں، اور ایک ٹرانسجنڈر پرسن ہوں، تو یعنی کہ ہمارے سامنے ہمارے خواجہ سراؤں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی ڈیتھ دیکھی ہے، ان کو میں نے رخصت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ان کی آخری رسومات دیکھی ہیں، تو اس لیے میں اسی سینیریو میں بات کرنا چاہوں گی۔ قطعی اس میں کوئی تعلق جو ہے وہ مذہب کیا کہتا ہے یہ میرے خیال میں ایک مولوی زیادہ اچھے سے بتا سکتا ہے جو عالم دین ہے یا جس نے فقہ پڑھ رکھی ہے۔ تو ایک کتاب ہے فرہنگ آصفیہ، اس سے میں ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گی۔ اس میں لکھا ہے کہ مثل مشہور ہے کہ ہجڑے کا مردہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کھتری کی بارات، ہاں مثل مشہور ہے کہ کھتری کی بارات اور ہجڑے کا مردہ کسی نے نہیں دیکھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں ان کے مردے کی نماز جائز نہیں، پس یہ لوگ اپنا مردہ شہدوں یا کلیوں کے سپرد کر کے دھوکے سے نماز پڑھوا لیتے ہیں اور انہی سے دفن کرا دیتے ہیں، بعد میں قبر پر جا کر روتے پیٹتے اور خوب ماتم مناتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہے، یا یہ یعنی کہ کوئی حوالہ ہے ایک فرہنگ آصفیہ کتاب میں سے، چلیں جو بھی ہے، لیکن دراصل معاملہ یہ ہے کہ شاید یہ کبھی ہوتا ہو، ایسا ہسٹری میں ایسا ہوتا ہو، یعنی کہ میں نے ابھی تک اپنے بزرگوں سے ایسی کوئی روایت سنی نہیں ہے۔ ہاں یہ میں مان سکتی ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں خواجہ سرا، وہ ہمیں تھوڑا بہت اگر بتاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں روایت میں چھپ کر جنازہ کیا جاتا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت پہلے کی باتیں ہیں یہ، کہ خواجہ سراؤں کو خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے ڈسکریمنائز کیا جاتا تھا، یا پھر ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، ان کے جسم کی بے حرمتی نہ ہو، جو ایک مردہ جسم ہے، تو اس کے لیے شاید کچھ احتیاطی تدابیر جو تھیں وہ اختیار کی جاتی ہوں گی، جیسے عام طور پر بہت ساری باتیں ہیں، دیوار کو توڑ کر گھر سے نکالا جاتا ہے، دروازے کے اوپر سے نکالا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں جنازہ ان کا نکالا جاتا ہے۔ تو ایسا اب تو قطعی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا خواجہ سرا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس میں عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، مولانا صاحب نماز جنازہ بھی ادا کرواتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے خواجہ سرا بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خواجہ سرا بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب تو کچھ تھوڑی بہت ایکسیپٹنس بھی ہے، تو اگر فیملیز والے ہیں تو فیملیز والے بھی ساتھ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب تو معاملہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایک خواجہ سرا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہی ہے، سب مرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مہذب معاشروں میں یا پھر ہمارا جو یعنی کہ انسان ہے، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو معاشرے کی کچھ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم جب مرتے ہیں یا ہم میں سے کوئی اگر انسان مر جاتا ہے ہمارا قریبی، تو ہم اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے تاکہ ہم اپنی محبت کا اس کے ساتھ اظہار کر سکیں یا اس کے کھونے کے غم کو ذرا بھلا سکیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کی موت کے بعد۔ تو مرنا سبھی نے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے خواجہ سرا کو بھی موت آتی ہے، ہم بھی مر جاتے ہیں، ایک دن سب مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گی۔ تو اس کے بعد ہر مذہب نے، ہر معاشرے میں، تاریخ میں مختلف رسومات رہی ہیں، آخری جو رسومات ہوتی ہیں، تو خواجہ سراؤں کی رسومات جو ہیں وہ بھی اس کے متعلق بڑے ڈاؤٹ ہیں، بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، یا ایک مسٹری بنا کر اس کا رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں بتاؤں کہ شاید کچھ صدیاں پیچھے چلے جائیں تو شاید ایسا ہوتا ہو کہ دراصل خواجہ سرا ایک چھپی ہوئی ہی چیز ہے، اس میں یعنی کہ لوگوں کے سامنے فاش پردہ اس کا کوئی فاش نہیں ہے، یا لوگ زیادہ اس کے متعلق نہیں جانتے ہیں، تو شاید اس کو وہ اس پردے کو رکھنے کے لیے یا پھر اس کچھ ایسی کوئی نہ کوئی فلسفی اس کے پیچھے شاید کار فرما ہوگی، کہ ایسا ہوتا ہوگا کبھی، اگر ہوتا ہوگا، میں نے کبھی نہیں سنا، اپنے بزرگوں سے کبھی نہیں سنا کہ کبھی ایسا ہوتا ہوا ہے کہ دیوار وہ توڑ کر اور پیچھے سے گھر سے نکالا جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے خواجہ سراؤں کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے سامنے جو ہوئی ہے، جو ہمارے خواجہ سرا وفات پا گئے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ہمارے جو بزرگ وفات پا گئے، جو ہمارے ہاتھوں میں دم دے گئے، تو بالکل نارملی جیسے ایک عام انسان کا جنازہ جاتا ہے ویسے ہی جاتا ہے۔ بات ہوتی ہے کہ خواجہ سراؤں کے جنازے میں نماز جو ہے وہ اس میں جو دعا ہے وہ کون سی ادا کی جائے، پڑھی جائے، یعنی کہ ایک مرد کی دعا ہے یا ایک عورت کی دعا ہے۔ تو وہ ایک مولانا صاحب سے میری بات ہوئی تھی اس معاملے میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ دعا صرف وہی نہیں ہے، آپ کوئی بھی آپ وہ جو ربی جرنی مقیم الصلاتی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز جنازہ میں دعا ہے، نماز جنازہ ایک، تو آپ اس میں وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ایک خواجہ سرا نے اپنی ساری زندگی عورت کی طرح گزاری ہے تو آپ عورت کی نماز جنازہ میں عورت کی دعا پڑھ لیں، اگر مرد کی طرح گزاری ہے تو مرد میں پڑھ لیں، تو یہ بھی ہے۔ تو یعنی کہ اب یہ معاملہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ خواجہ سراؤں کا نماز جنازہ جو ہے، کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، اگر کوئی ہندو خواجہ سرا فوت ہوتا ہے تو اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ ہندو کلچر کے مطابق یا جو ہندو مذہب جو کہتا ہے اس کے مطابق ادا کی جاتی ہیں، جبکہ ایک مسلمان خواجہ سرا جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے، تو اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ بالکل مذہب اسلام کی طرح جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، اور اسے اسی عام قبرستان میں جس میں عام مسلمان دفنائے جاتے ہیں، اسی قبرستان میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، اور دن کو جنازہ ہوتا ہے۔ بہت سارے جنازے میں نے ایسے بھی اپنے خواجہ سراؤں کے دیکھے ہیں جن کے جنازے دن کو ہوئے، ان میں ان کے محلے والے شامل ہوئے، ان کی فیملی والے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ شامل ہوئے، کئی بار جو ہے وہ یعنی کہ مولانا صاحب خود جنازہ پڑھاتے ہیں جو عالم دین ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ سوال جو ہے وہ بالکل آپ کا کرنا بنتا ہے، کیونکہ عام طور پر دراصل اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ بات پھیلی کیوں؟ یہ بات جو ہے یہ ایک الگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل خواجہ سراؤں کی تعداد اتنی زیادہ کم ہے، شروع سے ہی اتنی زیادہ کم رہی ہے کہ عام طور پر خواجہ سراؤں کی یعنی کہ
ڈیتھ اگر ہوئی بھی تو ایک آدھ محلے کو پتہ چل گیا، باقی سارے شہر کو تو پتہ نہ چلا نا، مرد اور عورتوں کی نسبت جیسے جنازے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ سراؤں کو کبھی کسی نے یعنی کہ دیکھا ہی نہیں ان کا جنازہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے مختصر تعداد ہونے کی وجہ سے، اور مختصر تعداد کیوں ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے خواجہ سرا جو ہے وہ پیدائش سے پہلے اگر پتہ چل جائے جینڈر کا تو ابارٹ کروا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ جو ہے وہ بڑا ہو کر ایک پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہو کر ایک یہ ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر پرسن ہے، تو وہ تو انٹرسیکس کی بات ہے نا، انٹرسیکس بچے جو ہیں، یا پھر ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ٹرانسجینڈر پرسنس کو، یا یعنی کہ یا تو وہ ایک مرد کی حالت میں رہتے ہیں، ایک مرد بن کر کرتے ہیں، یا پھر وہ ایک عورت بن کر رہتے ہیں۔ وہ قطعی طور پر بھی بالکل بھی جو ہے وہ اب خود کے جینڈر کو ڈکلیئر ہی نہیں کرتے ہیں سوشل پریشر کی وجہ سے۔ تو یہ وہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اور بھی محرکات ہیں کہ تعداد کیوں کم ہے، لیکن اس تعداد کے کم ہونے کا ایک یہ جو آپ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کیا خواجہ سراؤں کا جنازہ ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس طرح کے سوالات سننے کو ملتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل خواجہ سراؤں کا جنازہ ہوتا ہے، قطعی رات کو نہیں ہوتا، بالکل بھی جو ہے وہ کوئی دیوار توڑ کر نہیں جنازے سے وہ دیوار اس کی چارپائی کو نکالا جاتا، کوئی لوگوں کو نہیں پکڑایا جاتا اس کا جنازہ، خود خواجہ سرا جاتے ہیں، ان عام محلے والے جاتے ہیں، اس خواجہ سرا کی تدفین کرتے ہیں، اس خواجہ سرا کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس خواجہ سرا کو غسل دیا جاتا ہے، اسی کے مطابق جیسا کہ اسلام میں کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوال اٹھتا تھا، تو میں اس لیے یہ ویڈیو بنانے کے لیے آئی ہوں۔ میرے خیال میں اس ویڈیو کو آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگوں تک بات پہنچے، بلکہ اس کے متعلق مزید اگر کوئی سوال ہے یا کوئی میں سمجھانے میں رہ گئی ہوں کہ کہیں میں نہیں بات کو بتا پائی جیسا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا، تو آپ ضرور مجھے بتائیں، نیچے کمنٹ کریں میرے ویڈیو کے اور مجھے بتائیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہے تو آپ ضرور اضافہ کریں اس میں نے جو بات بتائی ہے وہ قطعی طور پر مجھے نہیں پتہ ہے بالکل بھی کہ مذہب میں اس کے لیے کیا ہے، تو جتنا تھوڑا بہت علم ہے یا پھر میں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا یا پھر اپنے سامنے جو ہوتے ہوئے دیکھا، وہ میں نے آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینس رکھ دیا، تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچے کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یا پھر خواجہ سرا مرتے بھی ہیں یا نہیں مرتے ہیں، یا مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، بڑا سنجیدہ سا موضوع تھا آج کا جس پر میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو تھینک یو ویورس، بہت شکریہ، آپ میری ویڈیوز کو اسی طرح لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، تو انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی اس طرح کے خواجہ سراؤں کے متعلق سوالات ہیں تو آپ بے فکر ہو کر پوچھیں۔ میرا یہاں پر ویڈیو بنانے کا یا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ میں عام لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں، اور سوسائٹی میں اور ہماری کمیونٹی میں جو ایک ڈسٹنس ہے یا ہمیں جو ایک وہ خیولہ سا سمجھا جاتا ہے اس کو میں کم کر سکوں۔ تو آپ ضرور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔